حضرت قاسم جو آپ کے بھتیجے ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے، عمر قریباً 16-17 سال کے قریب. ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں کہ اس عمر کے اندر مائیں بیٹوں کے سروں پر صحنہ سجانے کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں، مگر یہاں پر شہادت کے صحرے حضور کی آل کے سروں پہ سج رہے ہیں. آپ بارگاہ حسین کے اندر ہیں. چچا جان اجازت مرحمت فرمائے کہ قاسم نانا جان کے دین پہ نچھاور کر دے اپنی جان کو. حضرت امام حسین کہنے لگے نہیں، تم میرے بھائی کی بڑی پیاری نشانی ہو. جب حضرت نے انکار کیا، نہ جانے دیا، آپ لوٹ کے امی جان کے پاس آتے ہیں. ان کی ماں یہ کہنے لگی ہے بیٹا، آپ کے والد محترم حضرت امام حسن نے کہا تھا، مجھے کہا تھا جب میرے بھائی حسین پر کڑا وقت آئے تو یہ ایک تعویذ دے کے جا رہا ہوں، ایک رکا دے کے جا رہا ہوں. جب حسین پہ مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، بس یہ تعویذ لے جاؤ، چچا جان کے حضور پیش کر دو. حضرت امام حسین کو بتانا کہ یہ میرے والد محترم کا دیا ہوا خط ہے آپ کے نام. یہ وہ بتا گئے تھے جب حسین پہ کڑا وقت آئے اسے پڑھ لیجئے گا. حضرت امام حسین نے وہ تعویذ کھولا، اس پہ لکھا تھا اے میرے بیٹے قاسم، جب میرے بھائی حسین پہ کڑا وقت آئے جان بچا کے نہیں رکھنی، جان بچا کے نہیں رکھنی. اب جب حضرت امام حسن کا آپ نے یہ رکا، یہ میسج، یہ تعویذ دیکھا تو مجبوراً اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو اجازت دی کہ جاؤ بیٹا تم بھی نانا کے دین پر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دو. شاعر یہ کہتا ہے جب چلے میدان قاسم تو یہ سید نے کہا. حضرت امام حسین اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو رخصت کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں محرم الحرام میں روتے رلاتے کیوں ہیں؟ یہ خانوادہ مصطفیٰ ہے. خدا کی قسم سورج اللہ کے حضور یہ التجائے کرتا تھا کہ باری تعالیٰ 10 محرم الحرام کو تو نے مجھے اندھا کیوں نہیں کر دیا؟ تو نے میں نے نواسے مصطفیٰ کو جب میں نے شہید ہوتے دیکھا مجھ سے رہا نہ گیا. تو دوستان محترم وہ دل پتھر دل ہے جو ان شہادتوں کو سن کے بیان کر کے اس کے دل پہ اثر نہ ہو. یا رسول اللہ ہم کیسے آپ کے غلام ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے کیسا پیار کرنے والے ہیں. آپ کی آل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے اور ہمیں اپنے کاروبار عزیز ہیں، ہمیں اپنے دنیا کے مشاغل عزیز ہیں. یا رسول اللہ کل قیامت کے دن ڈرتے ہیں ہم نے آپ کے نواسے سے پیار نہ کیا، ہم نے آپ کے نواسے کی یاد نہ کی. ہمارے والدین کے دن آ جاتے ہیں ختم اجا دیتے ہیں. آج میرے والد محترم کا دن آ گیا، ہائے یہ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن ہے، یہ نواسے مصطفیٰ کی شہادت کے دن ہے. حضرت قاسم کو جب سید حضرت امام حسین تیار کر کے کربلا کے میدان کی طرف بھیج رہے ہیں تو شاعر کیا خوب صورت انداز میں نقشہ کشی کرتا ہے اس کی. جب چلے میدان قاسم تو یہ سید نے کہا، جب چلے میدان قاسم تو یہ سید نے کہا، رک ذرا دولہا تجھے سہرے سجا کے چوم لو، رک ذرا دولہا تجھے سہرے سجا کے چوم لو، رک ذرا دولہا تجھے سہرے سجا کے چوم لو، رک ذرا دولہا تجھے سہرے سجا کے چوم. اس عمر میں مائیں بچوں کو دولہا بنانے کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے اور ادھر یہ حضور کی آل اپنے سروں پر شہادت کے تاج سجا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی حضرت امام حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے حضور کے نانا پر شہید ہو گئے. اور شاعر یہ کہتا ہے کہ جب مائیں اپنے بچوں کے سہرے لکھتی ہیں بناتی ہیں تو وہ گاتی بھی ہیں. وہ گاتی ہیں کہ نہیں گاتی کہ ہمارے بچوں کی شادی آ گئی ہے تو سہرے گاتی ہیں. تو حضرت قاسم کا ایک شاعر نے بھی سہرا لکھا. وہ سہرا کیا لکھا؟ وہ یہ کہنے لگا شاہ کربل جا کے مقتل کہتے ہیں جہاں قتل ہوتا ہے انسان. شاہ کربل جا کے مقتل انج ہے چایا قاسم دا سہرا. شاہ کربل جا کے مقتل انج ہے جایا قاسم دا سہرا. ٹکڑا ٹکڑا ریتا تو چاہ کے شاہ لے آیا قاسم دا سہرا. ٹکڑا ٹکڑا ریتا تو چاہ کے شاہ لے آیا قاسم دا سہرا. شاہ آئے لاشا لے کے ان للہ پر دینے کہہ کے، شاہ آئے لاشا لے کے
ان للہ پردے نے کہہ کے کلمہ گوا نال تیرا ہے سجایا قاسم دا سہرا کلمہ گوا نال تیرا ہے سجایا قاسم دا سہرا آیا خورشید ایک ہی گھڑیا آیا خورشید ایک ہی گھڑیا کول پھپھیاں تے بہنا کھڑیاں آیا خورشید ایک ہی گھڑیا کول پھپھیاں تے بہنا کھڑیاں روبے تقدیر موتی آکے انج سنایا قاسم دا سہرا روبے تقدیر موتی آکے انج سنایا قاسم دا سہرا ادھر سے یزیدی فوج کی طرف سے آئی حسین گٹھڑی لے جاؤ اپنے قاسم کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاسم کا لاشا جو ٹکڑے ٹکڑے بکھرا پڑا تھا ایک گٹھڑی پہ باندھ کر مخدرات عصمت و طہارت کے حوالے کر دیتے ہیں حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی اس کے بعد شہزادہ علی اکبر اپنے والد محترم حضرت امام حسین سے اجازت لینے کے لیے تیار ہے ڈرتا کوئی نہیں ہے ایک کے بعد یکے بعد دیگرے ایک شہادت ہو رہی ہے سامنے موت ہے مگر لڑ لڑ کے اجازت لے رہے ہیں نانا بابا جان اجازت دے بابا جان اجازت دے حضرت علی اکبر کو امام فرماتے ہیں اے میرے جوان علی اکبر میں نے دنیا میں تیری ہر خواہش کو پورا کیا ہے ہر خواہش کو پورا کیا ہے آج شہادت کا دن ہے میں تجھے تیری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا آپ بھی یہ کہنے لگے میں نانا جان کے حضور کل کیا کہوں گا کہ جب دین پہ کڑا وقت تھا تو اکبر اپنی جان بچا کے لے آیا بس آپ نے حضرت بی بی زینب کو کہا کہ اکبر کو تیار کرو اکبر کو بھی دولہا بناؤ قاسم شہادت پا کے آ گئے حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں نعرہ حیدری بلند کرتے ہیں اور یزیدی فوج کے سینکڑوں لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اب 3 دن کے پیاس ہے دوبارہ ایڑی لگا کر خیمے میں آتے ہیں کہ بابا جان اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے نا تو یہ جو بقایا یزیدیاں میں ان کا بھی صفایا کر دوں حضرت امام حسین کہنے لگے بیٹا اکبر آج پانی تو ہے نہیں یہ حسین کی وہ زبان جسے نانا مصطفیٰ چسایا کرتے تھے آج یہ خشک زبان تجھے دیتا ہوں تو اسے ہی چوس لے حضرت علی اکبر کہتے ہیں میں نے والد محترم کی سوکھی زبان کو چوسا میری جان کے اندر جان آ گئی ہائے ہائے یہ لعاب دہن مصطفیٰ کا صدقہ تھا آپ دوبارہ تیار ہو کر دوبارہ میدان کی طرف جاتے ہیں اور سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب وہ بارگی حملہ آور ہوتے ہیں حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں یا ابتا یا ابا جان اے ابا جان گواہ رہیے گا علی اکبر نے بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر اس کے بعد بیویاں یہ کہنے لگی کہ یہ چھوٹا علی اصغر اس سے تو کسی کی دشمنی نہیں اس کو اگر یزیدیوں کے پاس لے جائیں شاید اسے پانی دے دیں جب آپ یزیدیوں کے پاس لے کے گئے تو یزیدیوں نے ایک ظالم نے تیر کھینچا اور معصوم علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا وہیں آپ کی بھی شہادت ہو حضرت علی اصغر بھی حضور علیہ السلام کے دین پر نچھاور ہو گئے اور شاعر یہاں پہ کیا کہتا ہے ایک بچ گیا تھا غنچہ اس کو بھی پیش کر کے ایک بچ گیا تھا غنچہ اس کو بھی پیش کر کے سید نے جھاڑ گئے یوں دامن دکھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں اور پھر آخر پر دوستان محترم اب بڑا ہی عجیب منظر تھا کہ ہر لاشا حضرت امام حسین اور کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھانے حضرت امام حسین خیمے سے چلے آپ کا ایک بال بھی سفید نہ تھا آپ کا ایک بال بھی سفید نہ تھا جب لاشا علی اکبر کو خیمے میں لے کے آئے آپ کا ایک بال بھی سیاہ نہ تھا سارے بال سفید ہو گئے ہائے ہائے اس لیے کہتے ہیں کہ نوجوان کی کبھی جوان موت اللہ کسی کو نہ دے گھر کے اندر تو حضرت علی اکبر کا جب لاشا لے کے آتے ہیں سارے بال سفید ہو جاتے ہیں ہر کسی کا لاشا ہر کسی کو تسلی حضرت امام دے رہے ہیں آخری وقت آ گیا ہے حضرت امام حسین کربلا کے لیے تیار ہوتے ہیں
اور پھر جب اپنے گھوڑے ذوالجناح کو ایڑی لگاتے ہیں، یہ واقعہ میں نے پچھلی محفل میں بھی بتایا کہ بی بی سکینہ گھوڑے کے ساتھ لپٹ گئی کہ اے گھوڑے میرے بابا کو لے کے نہ جانا، میں بابا کی چھاتی پہ سوتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے بابا بھی وہاں پہ جائیں اور وہاں سے لوٹ کے نہ آئیں۔ آپ نے حضرت بی بی سکینہ کو اٹھا کر حضرت بی بی زینب کے حوالے کیا اور کربلا کے میدان کی طرف گئے۔ پھر خون رسول جس انداز میں آپ یزیدی فوج کے جھپٹے، وہ دنیا نے منظر دیکھا، وہ دنیا نے منظر دیکھا، مگر یک بارگی وہ بھی حملہ آور ہوئے، آپ کی پیشانی مبارک پر تیر لگا، زمین پر آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوستان محترم خانوادہ مصطفیٰ تھا، یہ داستان کربلا تھی جو ہم ان ایام میں بتاتے ہیں، سناتے ہیں۔ اور یہاں پر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو ہمارے بڑے بھائی جان استاد محترم محمد علی شجاع صاحب نے جو کلام لکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ سر جنتی شہزادیاں دے ہو گئے قلم، ہن بس کر احمد روک دے قلم، سر جنتی شہزادیاں دے ہو گئے قلم، ہن بس کر احمد روک دے قلم، جڑے حیدر دے لالاں اُتے ہوئے نے ستم، انہاں دکھاں دے بیان دی مجال کوئی نہ، جڑے حیدر دے لالاں تے ہوئے نے ستم، انہاں دکھاں دے بیان دی مجال کوئی نہ۔